بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج میں نے شروع میں ایک بیان کیا تھا, وہ نکل گئی بات تو پھر مارکیٹ میں چلا دیتے ہیں. وہ 2-3 شادیوں والی بات آئی تھی نا, مجھے لوگ کہتے ہیں گھما کے شادیوں پہ بات لے آتے ہیں. اچھا, ابھی کسی کی شادی ہونے بھی والی ہے, نکاح بھی ہے. تو ایک سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے دوسری شادی کی تو پھر شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو جب ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو دوسری کرنی چاہیے تو نہیں کرنی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر نہیں کرنی چاہیے, جب ضرورت نہیں ہے تو کیوں کر رہے ہو. تو میرا موقف, بلکہ جو شریعت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہو تو بھی تو کرنی چاہیے. اسلام میں اصل زیادہ ہے, زیادہ بیویاں ہیں. ایک بیوی کسی مجبوری سے رکھے آدمی, وہ مجبوری کیا ہے؟ ان خفتم اللہ تعدلوا, اگر تم عدل نہیں کر سکتے, تمہیں خوف ہے اس بات کا, خطرہ ہے, فواحدتن, تو پھر ایک شادی کرو. اور آگے اس کی تفسیر کیا ہے کہ اگر ایک کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے تو پھر باندیاں رکھو. باندیاں کا تو آج کل رواج نہیں ہے. تو وہ ایک شادی بھی شرط ہے کہ عدل کر سکتا ہو. تو اس ایک میں تو کوئی یہ بات کرتا نہیں ہے, اس کو تو کہتے ہیں بھائی تو کرنی ہے, حالانکہ وہ بھی تو مشروط ہے نا. تو اسی طرح جیسے ایک کی ترغیب ہے کہ اصل یہ ہے کہ کی جائے, بغیر نکاح کی زندگی پسند نہیں ہے, تو ایسے ہی اسلام میں یہ ہے کہ زیادہ شادیاں کرنے کی کوشش کرے آدمی, اور حقوق بھی پورے کرے, ان کے برابری بھی کرے. خطرہ ہے کہ بھائی برابری ممکن نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر زیادہ نہ کرے. تو یہ کیوں اسلام نے حکم دیا, یہ بات سمجھنے کی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں دوسری کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیوں کریں. میں کہتا ہوں آپ کو نہیں ہے, معاشرے کو ضرورت ہے, عورتوں کو ضرورت ہے. دیکھو اگر مرد یہ کہنا شروع کر دیں ہمیں ایک شادی کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور سارے مرد یہ کہہ کے ایک بھی نہ کریں, تو علماء ڈنڈا لے کے ان کی دھنائی لگائیں گے, زبردستی کروائیں گے نا کہ آپ کو نہیں ہے تو عورتوں کو تو ہے نا. ان کا کیا قصور ہے بھائی, ان کو کیوں آپ نے مصیبت میں جو ہے مصیبت کی بھینٹ چڑھا دیا ہے. وہ زنا کی طرف مائل ہوں گی, وہ معاشی کفالت کی محتاج ہوں گی, اولاد کی نعمت سے محروم ہوں گی. تو اسی طرح یاد رکھو کہ آپ کو دوسری کی ضرورت نہیں ہے, معاشرے کو ضرورت ہے. تو معاشرے کی ضرورت کی بیس پہ شریعت نے کہا ہے کہ آپ زیادہ شادیاں کریں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول نے ہمیں زیادہ شادیوں کا حکم دیا تو اگر سب لوگ 2 رکھنا شروع کر دیں گے تو اتنی عورتیں تو مارکیٹ میں ہیں نہیں نا. یار سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کیا سمجھائے آدمی. بھائی پھر اگر یہ مرد کی ضرورت ہے یا ترغیب ہے تو اللہ اتنی عورتیں تو پیدا تو کرتے نا. اتنی عورتیں تھوڑی ہیں دنیا میں, تو ریشو تقریباً برابر یا تھوڑا سا ریشو زیادہ ہوگا, اتنے زیادہ تھوڑی ہے. تو خوب سمجھیں, جب اسلام نے آپ کو ترغیب دی کہ آپ کریں تو کوشش ہر ایک کرے گا, کامیاب ہر ایک نہیں ہوگا. فائدہ عورت کو ہوگا کہ رشتوں کی بھرمار کی وجہ سے ہر عورت کی اس کی پسند کی, اس کی مرضی کی شادی ہو جائے گی. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ یہ خود فیصلہ کرے گی بھائی یہ پہلی والا ہے یا دوسری والا ہے یا چوتھی والا ہے, میں نے چوتھی والے سے نہیں, میں نے پہلی والے سے کرنی ہے. تو وہ تھوڑی آپ سے دوسری بیوی کیوں بنے گی آپ کی. وہ آپ پیغام بھیجو, آپ کا کام ہے ٹرائی کرنا, اگلے کا کام ہے اپنا فائدہ دیکھ کے آپ کے پیغام کو قبول کرنا. اگر اس کو آپ کے پیغام قبول کرنے میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہ قبول کرے گی, نہیں تو وہ کنوارے کو آپ پہ ترجیح دے گی. اگر کنوارا موجود ہے اس کے باوجود آپ کی دوسری بیوی بن رہی ہے تو اس کا مطلب آپ میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, جبھی وہ آپ کو ترجیح دے رہی ہے. تو یہ خود سے نہیں ہو جاتی, یہ سامنے والی پارٹی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے. تو ترغیب اسلام نے دی ہے مردوں کو, تم تو کرو. عورت کو نہیں کہا کہ تم بھی چوتھی بیوی بنو یا تیسری یا چوتھی دوسری. عورت کو کہا تم اپنا فائدہ دیکھو. اب عورتیں بننا بھی چاہتی ہیں, کسی کی پہلی بھی بننا چاہتی ہیں, کسی کی دوسری بننا چاہتی ہیں. بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ چوتھی بھی کریں نا عورتیں ان کی بیوی بن جائیں گی, لیکن وہ دوسری نہیں کر رہے. وہ کہنا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. او بھائی تمہیں ضرورت نہیں ہے, عورتوں کو ضرورت ہے اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اسلام میں اصل حکم یہ ہے کہ ضرورت ہو نہ ہو آپ کریں. صرف ایک شرط ہے کہ اگر حقوق ادا کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے تو پھر نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ پھر تو لٹکا دیں گے, اس کے ظلم کریں گے آپ اس کے ساتھ. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟
تو یہ ضرورت کی بیس پہ نہیں ہے کہ اگر ضرورت ہے تو آپ دوسری کریں, ضرورت نہیں ہے تو نہیں. بھائی ضرورت نہیں ہے تو بھی آپ کریں, اصل یہی کہ آپ زیادہ بیویاں رکھنے کی کوشش کریں. تبھی اسلام نے یہودی اور عیسائی عورتوں سے بھی نکاح کی اجازت دے دی. اسلام کو پتا تھا مسلمان عورتیں مارکیٹ میں چھاٹ ہو جائیں گی جب مرد 4 کریں گے نا, تو ان کو دوسری قوموں سے عورتیں لانی پڑیں گی, ورنہ یہودی عیسائی عورت سے شادی کی کیا ضرورت ہے, بتاؤ, بولو نا, کیا ضرورت ہے آپ کو؟ فائدہ اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی عورتوں سے بھی پھر جب کم پڑ گئی تو یورپ سے بھی لے کر آ رہے ہو, تو ان کی نسل کم ہوگی, آپ کی بڑھے گی, مسلمانوں کی کا گروتھ ریشو بڑھے گا. باقی یہودی عیسائی عورت سے نکاح کی شرطیں کیا ہیں وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن ایک جنرلی ایک اصول بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ ضرورت پر نہیں ہے. اور اگر اسلام ضرورت پر مدار رکھ دیتا کہ جس کو ضرورت ہو دوسری کرے, تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا, جیسے کہ ہو رہا ہے. فساد یہ ہوتا کہ لوگ پہلی بیوی کو تانے دیتے کہ تم اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہی تھی, تم اس کے معیار پہ پوری نہیں اتر رہی تھی, تم میں کوئی خامی تھی تو اس نے دوسری کی ہے. ایک تو اس پہ سوکن آئی ہے, اس کی تکلیف, دوسرا وہ تانوں کی تکلیف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں, یہ بعض علماء تو نہیں کہتے, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسری شادی کر رہا ہے تو تمہیں ضرورت کیا ہے, پہلی بیوی میں کوئی خرابی ہے, کوئی فالٹ ہے, یعنی اب اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میری پہلی بیوی ٹھیک نہیں ہے. تو اسلام نے عورت کو اس ٹینشن سے نکال دیا. بھائی دوسری شادی کرنا اس کی علامت ہے ہی نہیں کہ تم میں کوئی خرابی ہے, پھر کیوں کر رہے ہو؟ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ حلال ہے اور اس میں ثواب ہے, زیادہ عورتوں کی کفالت کرو زیادہ ثواب ملے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ خیر هذه الامتی اکثرهم نساء, اس امت میں جس کی بیویاں زیادہ وہ زیادہ بہتر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بس اللہ کے صحابی رسول نے ظاہر ہے نبی کے عمل کو دیکھ کے ہی یہ کہا ہوگا نا. عبداللہ بن عباس کا فتویٰ کوئی معمولی حیثیت کا حامل تھوڑی ہے. نہیں آ رہی تو رہنے دیں, نظریہ درست کر رہے ہیں, شادی کرنا نہ کرنا آپ کا ہیڈیک ہے, لیکن اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں. تو اس میں عورت کا فائدہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں عورت کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے جو بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, تو بیڑا غرق معاشرہ کرتا ہے اس کا تانے دے دے کے. دوسرا بیڑا غرق وہ مرد کرتا ہے جو دوسری کر کے اس کو لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے. وہ اسلام بیڑا غرق نہیں کر رہا, وہ آپ کا اپنا عمل. وہ تو ایک شادی کرنے والے بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں, سارے ایک شادی کر کے بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں. تو آپ اس پہ یہ کہو علماء جو نکاح کی فضیلت پہ بیان کرتے ہیں, شادی کی ترغیب پر قرآن و حدیث میں جو ترغیبات ہیں غلط ہیں, فلاں نے شادی کی تھی بیوی کا بیڑا غرق کر دیا. او بھائی وہ اسلام نے, قرآن نے یا مفتی طارق مسعود نے نہیں کیا, وہ اس کے کمبخت میاں نے خود کیا ہے. صحیح ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسی طرح 4 شادیوں کر کے بھی کوئی بیوی کا بیڑا غرق کر دے تو وہ اس کا اپنا ہیڈک ہے. تو اسلام کا حکم بھی اس سے خراب نہیں ہوتا. اور مولانا صاحب کے, مفتی صاحب کے جو بیانات ہیں نا جو یوٹیوب پہ آج کل بڑے پھیلے ہوئے ہیں, وہی مفتی طارق مسعود صاحب. میں اس لیے کہہ رہا ہوں لوگ مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنا ہے آپ نے کبھی؟ تو مجھے پہچانتے نہیں نا جب میں عام لباس میں گھوم رہا ہوتا ہوں. تو سمجھ میں آئی یہاں تک بات؟ تو ضرورت کا اگر ہوتا نا تو پھر بیوی میں فالٹ ثابت کرنا پڑتا. یہی وجہ ہے کہ آج جو دوسری شادی کرتا ہے پہلی کو جب تک بدنام نہ کر دے نا, وہ اس کو لوگ سرٹیفکیٹ نہیں دیتے کہ آپ کر سکتے ہو. تو آپ بتاؤ میری پہلی بیوی بہت اچھی ہے, اگر خرابیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں, آپ میں بھی اس میں بھی, بہت اچھی ہے اور اس نے مجھے اتنا سکون دیا ہے کہ مجھے دوسری کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے, لیکن اللہ نے اجازت دی ہے, معاشرے کو ضرورت ہے تو اس لیے میں کر رہا ہوں. اب لوگ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ معاشرے کو تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے. اسلام میں تو 4 شادی نہیں, اسلام میں تو نماز بھی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو پھر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. تو آپ کا جب میں پہلی شادی کر رہا تھا تو اس وقت یہ باتیں کیوں نہیں کی تھیں؟ بھائی سنت ہے نا جلدی شادی کرنا, تو جو میں کر رہا تھا تو اس وقت کیوں نہیں کہا تھا اسلام میں صرف شادی نہیں ہے, اسلام میں تو نماز بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, فلانا بھی ہے. تو بھائی ہے وہ بھی کرنا چاہیے, لیکن یہ بھی ہے نا, یہ والا آسان ہے اس لیے کر رہے ہیں ہم. آسان پہ بھی عمل نہ کرے تو مشکل پہ کہاں سے آئے گا؟ اور ویسے آسان ہے نہیں ہے, ویسے آسان ہے نہیں. 2-3 ہو جائیں گی, ہیلمٹ پہنے بغیر گھر میں نہیں جاؤ. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں جس کی 2 بیویاں گھر میں جانے سے پہلے ہیلمٹ پہن کے جائے. وہ آسان ہوتا تو ہمارے جتنے سیاسی لیڈر جن کے بڑے اسکینڈل چل رہے ہیں آج کل, وہ فلانی کے ساتھ ڈمکانی کے ساتھ بڑے اسکینڈل آ رہے ہیں نا, یہ 4 بیویاں رکھتے ہیں, یہ اسکینڈل نہ بنتے ان کے. یہ اس لیے بیویوں سے جان چھڑاتے ہیں کہ بھائی ٹینشن والا کام ہے یہ, ٹھیک ہے نا؟ ٹینشن بیوی میں ہوتی ہے تبھی عبادت بھی ہے. تو اب اگر کوئی پوچھے نا کہ ضرورت, اچھا ہاں جب آپ یہ کہیں گے کہ معاشرے کو لوگ آپ سے کہیں گے تمہیں ضرورت کیا ہے, آپ بولے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں ویسے ہی کر رہا ہوں, اجازت ہے شریعت میں, معاشرے کی ضرورت ہے, تو کہیں گے اچھا معاشرے کی ضرورت, ماشاء اللہ, ہاں معاشرے کی ضرورت, بڑے نیک بنے پھر رہے ہو نا معاشرے کی, تو لے آؤ کسی پرانی
58 साल की बेवा को ले आओ, मुआशरे की जरूरत क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। 58 साल की, ये ऑर्डर पे बेवा भी किया जा सकता है आजकल तो, किसी भी दहशतगर्द को पैसे दो ना, वो ऑर्डर पे भी बेवा कर देता है। तो मुआशरे की बेवा 58 साल की औरत से करो ना, वो फलानी 65 साल की चुड़ैल वहां रहती है, उस बेचारी का कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो उससे कर लो, मुआशरे की जरूरत तो ज्यादा है। तो आप उनको बताएं कि मैं ईदी सेंटर नहीं खोल रहा, निकाह कर रहा हूं। ठीक है ना। निकाह में अल्लाह का इरशाद है, क्योंकि निकाह जब इंसान करता है तो बीवी से मोहब्बत होना जरूरी है। हर मोहब्बत का एक अलग, माँ बाप से अलग टाइप की मोहब्बत होती है। देखो, माँ जितनी बूढ़ी हो उतनी अच्छी लगती है कि नहीं लगती, लेकिन निकाह में आप किसी 20 साल आदमी को बोलो कि भाई बेटा तुम्हारी शादी करा रहे हैं हम, जो है ना, जितनी तुम्हारी अम्मी है ना 80 साल की, तो उनसे एक 81 साल की हमने तुम्हारे लिए बीवी देखी है। वो कहेगा अब्बा अम्मी 80 साल की मुझे बहुत अच्छी लग रही है, 75 में इतनी अच्छी नहीं लगती, जितनी 80 में तो और नूर आ जाता है ना, लेकिन बेगम अब्बा 80 साल की ना लेकर आओ। तो कुरान का भी ये हुक्म है, फन की हु मा तौबा लकुम, जो तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह करो। हाँ, इसमें यह बात जरूर है कि बाज दफा ये मसलहत दुनिया की होती है, बाज दफा आखिरत की भी होती है, तो उखरवी मसलहत को भी देखना चाहिए, दुनियावी मसलहत को भी देखना चाहिए। बिल्कुल यही हुस्न जमाल की तलाश में लगे रहना और बस कम उम्र बच्ची चाहिए और इतनी ये जो टेंशनें लोगों ने रखी हुई हैं, भाई थोड़ा आखिरत का तड़का भी लगा दो इसमें। मैं कहता हूं दूसरी शादी करनी है तो भाई किसी बेवा से कर लो जो ज्यादा 80 साल की ना हो, ठीक है, लेकिन इतनी हो कि तुम्हारा दिल उसकी तरफ माइल हो, तो उसके एक आध बच्चे भी पाल लो, तो शादी का मजा भी और साथ साथ यतीमों की कफालत का मजा भी, तो दोनों हो जाए तो अच्छा है ना। तो तरगीब के तौर पर ये मैं भी कहता हूं, लोगों को भी कहना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है हमने भी टूटा फूटा इस पे अमल की कोशिश की है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर कोई कर ले, कोई कम उम्र से भी कर ले, कोई खूबसूरत से भी कर ले, तो भी कोई हरज नहीं है। निकाह तो कर लिया ना, गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाया, बुराई की तरफ तो नहीं गया ना, तो ताना देने का फिर भी कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, चाहे वो कम उम्र से करे चाहे ज्यादा उम्र से करे। बच्चों वाली, अभी एक दिन पहले 3-4 दिन पहले एक साहब आए, उन्होंने बेवा से शादी की, उसके बच्चों की भी दूसरी शादी की, उसके बच्चों की भी कफालत की है। तो माशाल्लाह उनको देखकर ऐसा उनकी कारगुजारी सुन के मजा आया, मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने कहा यार 2-4 लोग और मुआशरे में ऐसे पैदा हो जाएं तो मजा ही आ जाए। तो अच्छी बात तो है ये। तो जिस तरह भी कोई कर रहा है भाई, खैर का काम कर रहा है, उसको मुआशरे में प्रोमोट करो, ठीक है ना। तो दूसरी की जरूरत नहीं भी हो फिर भी करो। हाँ, टेंशन वाला काम है। लोग कहते हैं जब जरूरत नहीं है तो मैं टेंशन क्यों लूं। भाई जिस आपको नहीं है ना, मुआशरे को जरूरत है, तो जब मुआशरे में किसी काम की जरूरत का तहक्कुक हो जाता है, कोई काम मुआशरे में जरूरी बन जाता है, तो फिर टेंशन लेके ही करना पड़ता है वो काम, समझ रहे हो। फिर तो टेंशन के साथ ही है, वो टेंशनों के साथ है 4 शादियां इस्लाम में, और ये टेंशनें नबी ने भी उठाई हैं, साहबा ने। लोग कहते हैं साहबा जैसा हौसला कहां से लाएं। तो ये बात अगर कोई नमाज के बारे में करे कि साहबा फजर में उठा करते थे, हम साहबा जैसा हौसला कहां से लाएं। भाई जो काम उन्होंने किया है वो शरीयत है, वो क़यामत तक रहेगी। हौसला नहीं है तो पैदा करना पड़ेगा आपको। हौसले की बातें करके आप इन कामों से रुकोगे तो उससे मुआशरे में और फसाद पैदा होगा। आप मुझे एक बात बताओ, एक तरफ आप कहते हो मर्द में 2 शादियों का हौसला नहीं है, दूसरी तरफ जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही उनमें बुराई से बचने का हौसला है बगैर निकाह के? बोलो ना भाई। गोया बज़बान हाल आप उनको तरगीब दे रहे हो कि वो ऐसे ही बैठी रहे है भाई, वो ऐसे ही बैठी रहे, उनमें बुराई से बचने का बहुत हौसला है। भाई उनमें आपसे भी कम हौसला है, तो वो बुराई की तरफ माइल हो जाएंगी और आप भी माइल हो सकते हो। तो इसलिए ये सब बातें इधर उधर की छोड़ के ना, जो इस्लाम का, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, तावीलात करके हर चीज को उल्टा किया जा सकता है। एक लोग इश्काल करते हैं कि जो बेचारी घरों में बैठी हुई हैं तो हमने कोई ठेका लिया हुआ है, तो जो मर्द कमारे भी तो बहुत सारे घूम रहे हैं ना, वो कर लेना उनसे। अबे क्या हो गया भाई, पहले सारे कमारे निमट जाएं, फिर जो बचेंगी तो वो कुछ वसीम भाई कर लेंगे, कुछ सत्तार भाई को दे देंगे, कुछ अब्दुल कलीम को दे देंगे, जो भी मुख्तलिफ, कोई वसीम है नहीं लेकिन एक किरदार का नाम बता रहा हूं। भाई कुछ सारे पहले कमारे निमट जाएं, फिर 2-4 बचेंगी तो टेंशन के लिए हम मुख्तलिफ लोगों के हवाले कर देंगे। ये दलील इसलिए गलत है कि पहली जिम्मेदारी तो कमारों की है कि वो करें, लेकिन अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, मुझे एक मिसाल दो। 4 आदमी हैं जो हुकूमत ने समंदर के किनारे खड़े किए हैं कि अगर कोई बंदा डूब जाए तो आपने बचाने हैं। मिसाल को अच्छी तरह समझना। अब 4 बंदे डूबने लगे,
تو ان چاروں کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک کو ڈوبنے سے بچائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن 3 نہیں بچا رہے, وہ وہاں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں, تاش کھیل رہے ہیں. کہہ رہا بھائی چھوڑو یار, گورنمنٹ نے کون سا کیمرے لگائے ہوئے ہیں, تنخواہ لیں گے نکلیں گے. ایک سمجھدار تھا, اس نے ایک کو بچایا. اب بچا کے لایا تو ہم اس کو کہیں گے دوسرے کو بھی بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے. وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو جان کا معاملہ ایسا ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی. ان سے حکومت حساب لے لے گی, لیکن اگر تم نے ان پہ چھوڑ کر ان کو ہلاک ہونے دیا تو تم بھی مجرم ہوگے. ابھی یہ مت دیکھو کہ وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے کہ نہیں, وہ کر رہا ہے تو بہت اچھا, نہیں کر رہا تو تم اپنی ذمہ داری ڈبل کر دو. تو یاد رکھو, اللہ نے عورتیں پیدا کی, مردوں کو حکم دیا ان سے نکاح کرو, ان کی کفالت اپنے ذمہ لو. بہت سے مردوں کو چسکوں کی عادت لگ گئی ہے, زنا میں پڑ گئے ہیں, چرس ہیروئن میں, شراب میں, کباب میں, اور بہت سے نکاح کرتے ہی نہیں. بہت سے یورپ چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے کرتے ہیں, اپنی قوم کی عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو اب جب وہ نہیں کر رہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں وہ کریں, نہیں کر رہے تو جو ذمہ دار ہیں, جو علماء کے بیانات سنتے ہیں, جن میں تھوڑا شعور ہے, ان کی ذمہ داری خود بخود بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ اور یاد رکھو, سمندر میں ڈوبنے سے کوئی ہلاک ہو جائے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا. معاشرے میں عورت کو بغیر نکاح کے چھوڑ دیا جائے نا, اس کا نقصان زیادہ ہے. وہ ہر جگہ برائی پھیلا سکتی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں؟ تو عورتوں مردوں کی تعداد برابر ہو کم ہو اس کو مت دیکھو, آپ کوشش کریں